الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان محترم، قابل احترام بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بہت ہی بڑا شکر اور احسان ہوا. اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ سعادت، یہ توفیق ہم سب کو بار بار نصیب فرمائیں. یقیناً یہ میرے اور آپ کے لیے خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہم اللہ کے گھر میں آنے والوں میں سے بنے ہوئے ہیں، اللہ کے حکم کو پورا کرنے والوں میں سے ہیں. دنیا میں کتنے لوگ ایسے بھی آپ کو ملیں گے جو اللہ کے گھر میں نہیں آتے یا اللہ کے حکموں کو پورا نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں جب تک اللہ تعالیٰ نے ہمارے زندگی ہمارے مقدر میں ہے، صحت اور عافیت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ہم سے دین کی خدمت، اپنے گھر کی خدمت، اپنی مخلوق کی خدمت لیتے رہیں. اللہ تعالیٰ ہماری تمام کمیاں کوتاہیاں اپنی رحمت سے معاف فرما دیں. اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اور برگزیدہ بندوں میں شامل فرما لیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما دیں. یہی ہم سب کی کامیابی ہے. آج آپ حضرات کے سامنے جو قرآن کریم کی تلاوت کی ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، اس آیت کے اندر اس بات کا حکم دیا جا رہا ہے کہ جب تم یہ کہہ دو کہ ہم ایمان لے آئے، ہم نے کلمہ پڑھ لیا، ہم مسلمان ہو گئے، ثم استقاموا، پھر اس پر ثابت قدم رہو، استقامت کے ساتھ پھر دین پر جمے رہو. جب انسان کلمہ طیبہ پڑھ لیتا ہے تو دین پر جمے رہنا، مسلمان بن کر زندگی گزارنا، مسلمانوں والے کام کر کے اپنی زندگی گزارنا، اسی طرح جس طرح دین پر استقامت ضروری ہے، اسی طرح دین کے جو اعمال ہیں جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ان پر بھی استقامت ہو. قرآن کریم کی تلاوت ہے، اس پر بھی استقامت ہو. حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا گیا کہ وہ عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے جو عمل تھوڑا ہو اور روزانہ ہو. وہ عمل قطعاً پسند نہیں ہے جو ایک دن بہت زیادہ ہو جائے اور پھر ہفتہ بھر، مہینہ بھر چھٹی ہو جائے. مثال کے طور پر ایک آدمی ایک دن میں 10 سپارے قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، پھر پورا مہینہ قرآن کریم کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا. اور اس کے مقابلے میں ایک آدمی روزانہ
2 ورقے 3 ورقے 1 صفحہ 2 صفحے روزانہ تلاوت کرتا ہے تو یہ آدمی اللہ اور اللہ کے محبوب کی نظر میں زیادہ پسندیدہ ہے جو تھوڑا عمل کرتا ہے روزانہ کرتا ہے، اور وہ آدمی جو زیادہ عمل کرتا ہے 1 دن کر لیتا ہے پھر مہینہ بھر چھٹی کر لیتا ہے۔ ایک آدمی 1 دن میں مسجد میں آ کر 100 رکعت نماز نفل پڑھتا ہے اور پھر پورا ہفتہ فجر کی فرض نماز ہی نہیں پڑھتا، تو ایسا آدمی قطعاً پسندیدہ نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ ہونے کے لیے، محبوب ہونے کے لیے عمل روزانہ ہو، لگاتار ہو، پابندی کے ساتھ ہو، یہ آدمی اللہ کو بہت زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ تو یہی مطلب ہے اس آیت کا کہ دین پر استقامت کے ساتھ جمے رہو۔ اب کبھی نماز پڑھ لی، کبھی چھٹی کر لی، کبھی فرائض پڑھ لیے، سنتوں کی چھٹی کر لی، کبھی روزہ رکھ لیا، کبھی نہ رکھا، کبھی کوئی عمل کر لیا، کبھی نہ کیا۔ ایسا نہ ہو، بلکہ انسان اپنی روٹین بنا لے یومیہ کہ صبح کی نماز سے پہلے یا نماز کے بعد اتنی تلاوت کرنی ہے، میں نے روزانہ اتنی نوافل ادا کرنی ہے، یا روزانہ میں نے اتنا سپارے قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے۔ انسان ایک مستقل روٹین بنا لے تو یہ عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اور پھر جو انسان یہ کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بندے کے ساتھ مدد اور نصرت بھی ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو بندہ کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں۔ ایک آدمی بستر میں پڑا ہے، سردی ہے جی، سردی ہے نہیں اٹھنا، تو اللہ تعالیٰ اس کو ہمت بھی نہیں دیتے۔ اب ایک آدمی کہتا ہے نہیں جی اللہ کا حکم ہے، فرض نماز ادا کرنی ہے، رضائی کو چھوڑ دیتا ہے، اس کے لیے وضو کرنا آسان ہو جاتا ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا اس کے لیے، سردیوں میں گھر چھوڑ کر مسجد بھی آنا، سردی گرمی یہ سب کچھ برداشت کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بندے کے ساتھ مدد ہوتی ہے۔ قرآن کریم کے اندر دوسرے سپارے کے اندر ایک واقعہ آتا ہے حضرت داؤد علیہ السلام کا۔ ان کا مقابلہ ہوا جالوت کے ساتھ۔ داؤد علیہ السلام اور طالوت یہ دونوں ایک زمانے کے تھے، صرف عمر کا کچھ فرق ہے، باقی زمانہ ان دونوں کا ایک ہی ہے، اور ان کا مقابلہ ہوا جالوت کے ساتھ۔ داؤد علیہ السلام نوجوان بھی تھے، ان کا قد بھی چھوٹا تھا، اور طالوت جو تھے وہ ضعیف تھے اور لمبی عمر والے تھے۔ جب ان دونوں کا مقابلہ جالوت کے ساتھ ہوا تو جالوت ایک بڑے موٹے جسم کا اور بھاری جسم کا، لمبے قد والا ایسا تھا۔ یہ دونوں جب ان حضرات اس کے سامنے گئے تو طالوت کہنے لگے کہ یہ تو بہت بڑا آدمی ہے، اس کو مارنا بہت مشکل ہے، اس کے ساتھ مقابلہ کرنا مشکل ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کہنے لگے نہیں، اس کو تو مارنا آسان ہے۔ کہنے لگے وہ کیسے؟ کہنے لگے بڑی چیز کو نشانہ بنانا آسان ہوتا ہے، دوسری چھوٹی چیز کو نشانہ بنانا مشکل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے سامنے ایک طرف چڑیا ہو، دوسری طرف بھینس ہو، آپ کوئی اینٹ کوئی پتھر اٹھائیں اور ماریں تو چڑیا چھوٹی ہے، وہ ادھر ادھر ہو سکتا ہے پتھر، بھینس تو بہت بڑی ہے، اس کو تو لگنا آسان ہے۔ تو داؤد علیہ السلام نے ایک پتھر اٹھایا اور جالوت کے مار دیا، وہ ٹھیک نشانے پر جا لگا اور فوراً وہ مر گیا۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کی مدد فرمائی۔ تو جب انسان ایک اپنے ارادے کو مضبوط کر لیتا ہے، ایک چیز پر ثابت قدم رہتا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے ساتھ مدد آ جاتی ہے۔ آپ نیت کر لیں، ارادہ کر لیں کہ سردیوں کی راتیں ہیں، لمبی راتیں ہیں، صبح کو میں اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھا کروں گا،
یقین جانیں اللہ تعالیٰ آپ کی آنکھ خود بخود کھلوا دے گا۔ جب ارادہ آپ کا مضبوط ہوگا، آپ کے لیے سردی کے موسم میں بستر چھوڑنا آسان ہو جائے گا۔ جب ارادہ آپ کا کمزور ہوگا، پھر آپ کے لیے بستر چھوڑنا بھی مشکل، اٹھنا بھی مشکل۔ چلو 5 منٹ اور سو جاؤں، 10 منٹ اور سو جاؤں، اسی طریقے سے یہ رات آپ کے سونے میں گزر جائے گی۔ تو اپنے ارادے کو مضبوط بنائیں اور دین پر جمنے کی، ثابت قدم رہنے کی کوشش کریں۔ اب ایک انسان نیت کر لیتا ہے کہ آج کے بعد میں نماز نہیں چھوڑوں گا، آج کے بعد سنتیں نہیں چھوڑوں گا، آج کے بعد قرآن کریم کی تلاوت نہیں چھوڑوں گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آ جائے گی اور وہ نمازی بن جائے گا، وہ سنتیں پڑھنے والا بن جائے گا، وہ یومیہ روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا بن جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پورا گھرانہ غیر مسلم ہے، اللہ کو نہ ماننے والا ہے، بت پرست ہے۔ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام موحد ہیں، ایک اللہ کو ماننے والے ہیں۔ اب اپنے گھر کے لوگ بھی دشمن، برادری کے لوگ بھی دشمن، خاندان کے لوگ بھی دشمن، سارے ارد گرد کے سارے لوگ دشمن ہیں، لیکن انہوں نے یہ بات ثابت کی کہ میں نے اللہ کو نہیں چھوڑنا، اللہ کی عبادت نہیں چھوڑنی۔ اللہ نے ایسی مدد فرمائی کہ ساری قوم باوجود مشرک ہونے کے، بت پرست ہونے کے، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام پوری قوم پر حاوی ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد آ گئی، اور ان کے مقابلے میں جو دوسرے لوگ تھے، اللہ کو نہ ماننے والے تھے، ان کے ساتھ اللہ کی مدد بھی نہیں تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پوری قوم نے مل کر آگ میں ڈالنا چاہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یقین تھا کہ میرا اللہ مجھے آگ میں نہیں جلائے گا، میرا اللہ میری حفاظت کرے گا۔ یقین تھا، استقامت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی مدد فرمائی کہ آگ میں رہتے ہوئے بھی محفوظ رہے۔ یہ یقین تھا، یہ استقامت تھی۔ اگر میری اور آپ کی جگہ، اگر ان کی جگہ ہم ہوتے، ہم تو 10 روپے کے لیے بدل جاتے ہیں۔ 10 روپے کا نفع نظر آ رہا ہو یا کوئی ہمیں کوئی فائدہ نظر آ رہا ہو، ہم اپنے ارادے کو بدل لیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی جان تک بھی پرواہ نہیں کی کہ میرا اللہ مجھے محفوظ رکھے گا۔ بیٹے کو ذبح کرنے کی باری آئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام ثابت قدم رہے، آخر وقت تک چھری چلانے کی کوشش کرتے رہے۔ انہوں نے اپنی ثابت قدمی دکھا دی۔ آگے اللہ تعالیٰ کا جو حکم تھا وہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی جگہ دمبے کو ذبح کروا دیا، لیکن وہ تو ثابت قدم رہے، وہ تو اپنی بات میں جمے رہے، اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں ڈٹے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ بیٹے کو جنگل بیابان میں غیر آباد جگہ میں چھوڑ کر آئے۔ اب ان کی جگہ ہم ہوتے تو کبھی بھی اس بات پر آمادہ نہ ہوتے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر استقامت تھی، ایسی استقامت تھی کہ بیٹے کو اور بیوی کو وہاں غیر آباد جگہ میں چھوڑنے پر آمادہ ہو گئے۔ اللہ نے اس استقامت کی برکت سے جو انعام دیا وہ آج مجھے اور آپ کو مل رہا ہے۔ آج وہاں کتنا دنیا آباد ہے، کتنے لوگ وہاں جانے کا شوق رکھتے ہیں، وہاں ساری نعمتیں آپ کو ملیں گی۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی استقامت کی برکت ہے اور ان کے استقامت کا یہ انعام ہے۔ حضور علیہ السلام جب مکہ المکرمہ میں پیدا ہوئے، ظلمت تھی، اندھیر نگری تھی اور کفر اور شرک کا دور تھا۔ ایک موحد تھے، اللہ کو ماننے والے تھے، جمے رہے۔ کفار مکہ نے آپ کو ستایا، در بدر کیا، جلا وطن کیا، نا امید نہیں ہوئے، استقامت کے ساتھ لگے رہے، ڈٹے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی اور وہی مکہ جو چند سال پہلے دشمنوں کے قبضے میں تھا، اللہ نے حضور علیہ السلام کو فاتح بن کر وہاں بٹھا دیا، فاتح بن کر آ گئے۔ تو یہ استقامت تھی ان کے جمے رہنے کی۔ صحابہ کرام مسلمان ہوئے، شروع میں ان کو کچھ حالات کا سامنا کرنا پڑا، مشکلات آئیں، لیکن دین کو نہیں چھوڑا، نماز نہیں چھوڑی، اللہ کو نہیں چھوڑا، اللہ کے نبی کو نہیں چھوڑا، جمے رہے، اللہ کے نبی کے ساتھ جو تعلق تھا وہ تعلق باقی رکھا۔ اللہ نے مدد فرمائی۔ ایک صحابی رسول تھے حضرت عبداللہ ذو البجادین،
ان کے بارے میں آتا ہے یہ یتیم تھے، ان کے والد سے فوت ہو گئے تھے، ان کی والدہ نے ان کے چاچے کے ساتھ نکاح کر لیا۔ اب خود اندازہ لگا لو کہ یہ سارا دن بیچارے بکرے چراتے، کہیں سے ان کو دین اسلام کی دعوت پہنچ گئی اور یہ چھپ چھپ کر حضور علیہ السلام کی خدمت میں آئے، مسلمان ہو گئے اور اپنے اسلام کو خفیہ رکھا، چھپا کے رکھا۔ آہستہ آہستہ گھر والوں تک بات پہنچ گئی، امی تک پہنچ گئی، چاچے تک پہنچ گئی، تو چاچا کہنے لگا بیٹا اسلام کو رکھنا ہے تو ہمارا گھر چھوڑ دو، اگر ہمارے گھر میں رہنا ہے تو پھر مسلمان بن کر ہمارے گھر میں نہیں رہ سکتے۔ آپ ایک چیز پسند کر لو، گھر میں رہنا ہے تو اللہ کے نبی کو چھوڑ دو، اگر اللہ کے نبی کے ساتھ تعلق رکھنا ہے تو پھر ہمارا گھر چھوڑ دو۔ یتیم بچے ہیں، کم عمر بھی ہیں، لیکن اس عمر کے اندر بھی، اس بچپنے کے اندر بھی اس اللہ کے نیک بندے نے اللہ کے نبی کو اختیار کرنا پسند کیا، اپنے گھر کو چھوڑ دیا، ماں کو چھوڑ دیا، چاچے کو چھوڑ دیا، خاندان برادری والوں کو چھوڑ دیا، حضور علیہ السلام کی صحبت میں آ گئے۔ جتنا زندگی تھی پھر اللہ کے نبی کے ساتھ گزاری اور حضور علیہ السلام کی حیات میں ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ اتنی بڑے موحد اللہ کے نیک بندے اور ولی تھے، اللہ کا ذکر کثرت سے زور زور سے کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ڈانٹ دیا کہ تو اتنا زور سے جو ذکر کرتا ہے تو مجھے ریاکار لگتا ہے، یہ دکھلاوا کرتا ہے، تو اللہ کے رضا کے لیے نہیں کرتا۔ تو حضرت عبداللہ نے حضور علیہ السلام کے سامنے اس کا تذکرہ کیا کہ عمر نے اس طرح مجھے ڈانٹا ہے اور مجھے ریاکار ہونے کا ذکر کیا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے حضرت عمر سے فرمایا کہ عمر اس کو چھوڑ دو، یہ ریاکار نہیں ہے، یہ جو کچھ بھی کرتا ہے دل سے ذکر کرتا ہے اللہ کا، اونچی آواز سے کرے، آہستہ آواز سے کرے، جیسے کرے، اس کو ذکر کرنے دو۔ تو حضرت عمر خاموش ہو گئے۔ پھر ایک سفر کے درمیان حضور علیہ السلام بھی ساتھ تھے اور یہ صحابی بھی، سفر میں ان کا انتقال ہو گیا۔ حضور علیہ السلام نے ان کے کفن دفن کا انتظام کروایا، اور جب قبر کے اندر اتارا جاتا ہے تو شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اپنے لوگ قبر میں اتارے۔ مثال کے طور پر کوئی بھائی ہیں، کوئی بیٹے ہیں، کوئی ایسے جو خاندان کے قریبی ترین لوگ ہوتے ہیں وہ قبر میں میت کو اتاریں، یہ شرعی مسئلہ ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے قریبی لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا تھا، اس کے خاندان برادری کے لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا تھا، لہٰذا اب یہ ہمارے خاندان کا ہے، اب میں اس کو قبر میں اتاروں گا۔ حضور علیہ السلام خود قبر میں اترے، اپنے ہاتھوں میں لیا اور نیچے رکھا اور خود وہاں تشریف بیٹھ گئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے، اللہ میں اس بندے سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا۔ حضرت عمر قبر کے اوپر بیٹھے تھے، کہنے لگے کاش آج عبداللہ کی جگہ میری میت ہوتی۔ آج اللہ کے نبی یہ جو الفاظ استعمال فرما رہے ہیں، اللہ عبداللہ سے میں راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا، کاش اللہ کے نبی یہ مجھے کہہ دیتے کہ میں عمر سے راضی ہوں، اللہ تو بھی عمر سے راضی ہو جا۔ پھر رشک کیا کرتے تھے ان کے اوپر۔ یہ کیوں ان کو انعام ملا؟ اس لیے کہ انہوں نے استقامت اختیار کی۔ گھر والوں کی طرف سے تنگی آئی، مشکلات آئی، لیکن انہوں نے دین کو نہیں چھوڑا، اللہ کے نبی کو نہیں چھوڑا۔ آج ہم سردی کی وجہ سے نماز چھوڑ دیتے ہیں، بارش کی وجہ سے نماز چھوڑ دیتے ہیں، دکان پر بیٹھے ہیں، گاہکوں کا رش لگا ہوا ہے، لہٰذا اس دنیا کے لالچ میں ہم نے نماز کو چھوڑ دیا۔ قرآن کریم کے اندر پتہ ہے اللہ نے کیا فرمایا؟ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، 30ویں سپارے کی سورۃ النازعات کی آیات ہیں۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، فرمایا جس آدمی نے سرکشی کی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دے دی، دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں بہتر سمجھ لیا۔ اب یہی مطلب ہو گیا کہ ایک آدمی دکان پر بیٹھا ہے، گاہکوں کا رش لگا ہوا ہے، ادھر سے اذان ہو گئی، اب اللہ کیا فرماتے ہیں؟ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اور کامیابی کی طرف یہ اعلان ہو رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور ہم کیا کہتے ہیں؟ نہیں، یہ دکان چلانا کامیابی ہے۔
یہ روزی کی جگہ ہے، روزی تلاش کرنا یہ کامیابی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہاری کامیابی اب دکان بند کر کے مسجد میں آنے میں ہے، تمہاری کامیابی نماز پڑھنے میں ہے۔ لیکن دکاندار یہ سمجھتا ہے نہیں، میری کامیابی دکان چلانے میں ہے، فیکٹری والا یہ سمجھتا ہے یہاں دفتر میں بیٹھنے میں ہے، ذمہ دار یہ سمجھتا ہے کھیتوں میں پانی لگانے میں ہے۔ اللہ کہتے ہیں مجھے مسجد میں آنے میں ہے، اللہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھنے میں کامیابی ہے، اور ہم کہتے ہیں نہیں جی کھیتوں کو پانی لگائیں گے تو وہاں سے تو پیداوار آئے گی اور پھر ہم کیا کھائیں گے۔ تو میرے عزیز، ہم اس بات میں غلط ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا جو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی کر لیتے ہیں، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، فرمایا ایسے آدمی جہنم ہے ان کا ٹھکانہ۔ اور ان کے مقابلے میں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، یہ دو خوبیاں جس انسان کے اندر آ گئیں، فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ایسا آدمی دنیا میں چلتا پھرتا جنتی ہے۔ وہ دو خوبیاں آپ کے اندر بھی آ سکتی ہیں، میرے اندر بھی آ سکتی ہیں، سارے مسلمانوں کے اندر آ سکتی ہیں۔ ہمت کی بات ہے، کوشش کی بات ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، ہر آدمی ڈر جائے کہ میں نے کل اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، میں نے کل اللہ کو اس بات کا جواب دینا ہے، اس بات کا حساب دینا ہے۔ آپ گھر میں وقت گزارتے ہیں، آپ بازار میں وقت گزارتے ہیں، اس طریقے سے وقت گزاریں گھر میں کہ کل کو میرے گھر کی زندگی کے بارے میں اللہ کے سامنے میں کیا جواب دوں گا کہ گھر کے اندر ہمارا کیسا رہنا سہنا تھا۔ آپ سارا دن بازار میں ہوتے ہیں تو آپ اس طریقے سے بازار میں وقت گزاریں، کل کو اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھ لیا کہ تو نے بازار میں کیسا وقت گزارا تھا، اللہ کی نافرمانی میں یا فرما برداری میں، گناہوں کے اندر، ظلم کے اندر یا نیکیوں میں میں کیا جواب دوں گا کہ میں نافرمانی کرتا رہا تھا، گانے سنتا رہا تھا، بدنظری کرتا رہتا تھا، وہاں بازار میں بیٹھ کر جھوٹ بولتا رہا، بازار میں بیٹھ کر لوگوں کو دھوکہ دیتا رہا، غلط بیانی کرتا رہا۔ اگر اللہ نے تو پھر اللہ کے سامنے تو جھوٹ چلنا نہیں، وہاں تو سچ سچ بتانا پڑے گا۔ میں جو بندہ ان گناہوں کو اللہ کے ڈر کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے وہ دنیا میں چلتا پھرتا جنتی ہے۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنی خواہشات کے پیچھے نہیں چلنا۔ آج ہم لوگ خواہشات کے پیچھے چلے ہوئے ہیں، سردی لگ رہی ہے تھوڑا نہیں جاتے مسجد میں، آج بہر بارش ہے نہیں جاتے مسجد میں، یہ خواہش ہے۔ یار ادھر سے 10 روپے کا نفع مل رہا ہے، اگرچہ غلط بیانی بھی ہو رہی ہے، جھوٹ بھی بولا جا رہا ہے، تو وہ ہمارا دل کر رہا ہے کہ ادھر جانا ہے، ہم دل کے پیچھے چل پڑے، جبکہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم یہ ہے کہ نہیں اس کے پیچھے نہیں جانا، تو ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو چھوڑ دیا، اپنی خواہشات کے پیچھے چل پڑے۔ اسی طرح استقامت کے واقعات کے اندر فرعون کے بارے میں آتا ہے، ان کی بیوی حضرت آسیہ نے استقامت اختیار کی، ان کو دنیا کی نعمتیں نظر آ رہی تھی، فرعون کا محل نظر آ رہا تھا، بادشاہ کی بیوی بن کر زندگی گزار رہی تھی، لیکن اس کے باوجود ایک طرف اللہ تھے، دوسری طرف فرعون تھا، اس کی نعمتیں تھیں، محل تھا، دنیاوی شان و شوکت تھی، لیکن حضرت آسیہ نے دنیاوی شان و شوکت کو نہیں دیکھا، استقامت اختیار کرتے ہوئے فرعون سے کہنے لگی کہ میں ایک اللہ کو نہیں چھوڑ سکتی، تجھے خدا نہیں مان سکتی، تو چاہے مجھ سے محل چھین لے، مجھ سے ظلم کر لے، جو کچھ بھی کروا لے۔ فرعون نے دیوار کے ساتھ کھڑا کر کے ادھر بھی تیر لگوا دی، ادھر بھی، سزا دینے کے لیے حضرت آسیہ نے فوراً دعا مانگی، وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اے اللہ مجھے فرعون سے نجات دے دے۔ اللہ نے نجات عطا فرما دی، اور فرعون والی نعمتوں سے اللہ کے ہاں اس سے بہتر نعمتیں ملی۔ ان کی ایک نوکرانی تھی، وہ بھی مسلمان ہو گئی، فرعون نے اس نوکرانی کو بھی قتل کروا دیا، اس نوکرانی کے بچے کو بھی قتل کروا دیا، صرف اس جرم کے اندر کہ اس نے فرعون کو خدا نہیں مانا، اللہ کو خدا مانا۔ تو اس نوکرانی نے بھی یہی کہا تھا کہ تجھے خدا مان ہی نہیں سکتی، اللہ ایک خدا ہے۔ اس نے بھی استقامت اختیار کی، جمی رہی، جب کلمہ پڑھ لیا، وقت کے نبی کو مان لیا، پھر ڈاما ڈول نہیں ہوئے، پھر ہلے نہیں، جمے رہے۔ اللہ نے انعام کیا دیا؟ ان کی قبر سے خوشبوئیں آتی رہی،
فوت کب ہوئی؟ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں۔ خوشبو کب دیکھی گئی، سنی گئی؟ حضور علیہ السلام جب معراج پر تشریف لے گئے، راستے میں اس قبر سے گزرے، خوشبو آ رہی تھی۔ حضور علیہ السلام نے جبریل سے پوچھا کہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ تو حضرت جبریل نے فرمایا کہ فرعون کی نکرانی کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی دین پر استقامت عطا فرمائے۔